دیوبندی اور بریلوی حضرات کی اس بحث سے ہٹ کے ہم ندوہ کے حضرات ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ اس پہ غور کیجئے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب شدید حالات پیش آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب ہم حدیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر یہ ملتا ہے کہ جب بھی شدید تکالیف پیش آئی ہیں اور بہت سے قبائل نے آپ کو تنگ کیا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع پر دعائے قنوت پڑھتے تھے. دعائے قنوت تین طرح کی ہے. ایک دعائے قنوت وہ ہے جو معمول کے مطابق وتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک قنوت کی دعا وہ ہے جو دشمنوں کے خلاف پڑھی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ وہ دشمنوں کے خلاف دعا مانگتے تھے. اب ان میں سے وہ جو دعائیں مانگتے تھے ایک حصہ وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر مانگی ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں. اور قنوت نازلہ یہ ہمارے حنفی فقہاء اس بات کے قائل ہیں. اور تیسری قسم کے قنوت وہ ہے جسے قنوت راتبہ کہتے ہیں، اور قنوت راتبہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے. اسی لیے شافعی اور مالکی حضرات اسے پڑھتے ہیں. ہمارے نزدیک صرف دو قنوت ہیں. ایک قنوت تو وہ جو عشاء کی نماز فرائض کے بعد وتر میں پڑھا جاتا ہے، اور دوسری دعائے قنوت جسے ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ بجائے آذانیں دینے کے اور بجائے اس کے کہ اس بحث میں پڑھیں اور دیوبندی اور بریلوی ہم سیدھے سادے کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں اور ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اور خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین کا معمول کیا تھا. چنانچہ وہ ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں ان کے زمانے میں جب افواج پہ یا ملک پہ یا قوم پہ یا لوگوں پہ مصائب آتے تھے تو وہ قنوت نازلہ کا اہتمام فرماتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قنوت نازلہ کو پڑھتے تھے. انہوں نے انہیں ہی دیکھا تھا. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگرچہ ایک دوسرے کے خلاف میدان جنگ میں تھے مگر وہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے. وہ کون سی قنوت نازلہ پڑھتے تھے؟ ہمیں اس کی بہت شدید تلاش ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ ملیں، مگر اب تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی. ایک جگہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس قسم کے جملے کہتے ہوں گے کہ اللہ حق کو واضح فرما دے، اس طرح کی چیزیں. یہ مراد نہیں ہے، ان کا تو کلام ختم ہوا، اپنے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے پہ لعنتیں بھیجتے تھے. والیعاذ باللہ جن لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے اور وہ سمجھ ہی نہیں پائے اس عبارت کو. فقہا نے جہاں لکھا ہے کہ علی اور معاویہ نے ایک دوسرے کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی، وہ قنوت نازلہ غالباً اس طرح کی تھی کہ اللہ حق کو واضح کر دے، اے اللہ جو ہمارے مخالفین ہیں انہیں راہ راست دے. اس طرح جملے ہوتے ہوں گے رضی اللہ عنہما. ہم ان کے متعلق تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کے متعلق ایسے جملے کہتے ہیں. تو کیوں نہ ہم قنوت نازلہ پہ آ جائیں؟ ہمارے امام نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں کہ اللہ اس وبا کو ہم سے ہٹا دے اور اس مصیبت کو ہم سے دور فرما. قنوت نازلہ بہت آسان طریقہ، بڑی لمبی مباحث ہیں، مختصر خلاصہ اس کا آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہو جانے کے بعد
سمع اللہ لمن حمیدہ، اور اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ کے امام بغیر ہاتھ اٹھائے، ایک بات، بغیر اللہ اکبر کہے، نہ وہ تکبیر کہیں گے نہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ وطر میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں نا، کہ ہاتھ بھی اٹھانا ہے اور اللہ اکبر بھی کہنا ہے، نہیں، کچھ نہیں۔ امام کو چاہیے کہ وہ جو دعائیں تحمید کی پڑھنی ہیں انہیں پڑھنے کے بعد سیدھے سادے الفاظ میں قنوت نازلہ پڑھنا شروع کرے۔ قنوت نازلہ میں کیا ہے، یہ ہر دور میں مختلف علماء مختلف طریقے پر پڑھتے رہے ہیں، اس میں الفاظ کو بڑھا دینا، کم کر دینا، یہ سب امام کے اختیار میں ہوتا ہے، کوئی لگی بندی چیز نہیں ہے کہ یہی پڑھنی چاہیے۔ ہم نے ایک قنوت نازلہ مرتب کی ہے، اس میں کچھ فقرے بھی شامل کر دی ہیں، آپ سے سن لیجئے، اگر آپ کو مناسب لگے تو اس کو پڑھ لیجئے۔ اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایات بھی شامل ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو جو کچھ دعائے قنوت سکھائی تھی وہ بھی شامل ہے، اور اس وبا کے متعلق بھی شامل ہے کہ امام دوسری رکعت میں رکوع کے بعد جب کھڑے ہوں تو جو سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے اسی طرح پڑھ کے اللہم ربنا ولک الحمد، اس کے بعد وہ یوں پڑھنا شروع کریں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، وعافنا فیمن عافیت، اور اے پروردگار جن لوگوں کو تو نے خیر عنایت فرمائی ہے مجھے بھی ان میں کر دے، وتولنا فیمن تولیت، اور اللہ ان لوگوں میں سے کر دے جن کے ساتھ تو نے اپنی خاص شفقت اور مہربانیوں کا اظہار فرمایا ہے، وبارک لنا فیما آتیت، اور اے اللہ جو زندگی میں آپ نے مجھ پہ انعام کیے ہیں یا آخرت میں کریں گے، اللہ میری زندگی کو برکتوں سے بھر دے، وقنا واصرف عنا من شر ما قضیت، اور اللہ جو آپ نے فیصلے فرمائے ہیں، یہ علم کلام کا مسئلہ ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، اس لیے اس مسئلے سے اس پر عمل کرنے اور شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے لیے ہم نے یہ الفاظ بڑھائے ہیں کہ وقنا واصرف عنا، اے اللہ مجھے بچا، اور اے پروردگار ہم سے پھیر دے ان فیصلوں کو جن میں شر ہے، وقنا واصرف عنا من شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اللہ آپ فیصلے فرماتے ہیں، اور اے اللہ جو فیصلہ آپ نہ کرنا چاہیں اللہ آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، انہ لا یعز من عادیت، اور اللہ جس آدمی کو آپ رسوا کرنا چاہیں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، ولا یذل من والیت، اور اللہ جس پہ آپ شفقت فرمائیں اور جس آدمی کو آپ تھام لیں اے رب اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تبارک ربنا و تعالیت، اے اللہ تو بڑی برکتیں عنایت فرمانے والا ہے، اور تیری شان اور تیرا رتبہ اے رب بہت بلند ہے۔ اس میں بہت سے فقرے اور الفاظ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو تلقین کیے تھے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین وللمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ تمام ایمان والے مرد اور عورتیں اور تمام مسلمان مرد اور عورتیں اللہ سب سے درگزر فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، وَأَصْلِحْهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اے اللہ ان لوگوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ان لوگوں کو ٹھیک رکھ، جو لوگ بھی تیرے بندے ہیں ہم لوگ، اور اے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات کو بھی اچھا فرما، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ اس امت کے لوگوں کے دل ایمان اور حکمت سے بھر دے۔ اس قسم کے جملے ہوں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پڑھتے ہوں گے، وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ، یہ قنوت نازل ہے، اے اللہ اس امت کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم رکھ، وَأَوْزِعْهُمْ أَن يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اور اے پروردگار عالم اس امت کے لوگوں کو توفیق بخش کہ جو تو نے ان پہ انعامات کیے ہیں
اللہ تیرے انعامات کا شکر بجا لائیں۔ وَإِن يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدتَّهُمْ عَلَيْهِ، اور اللہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کے لیے پورے کرنا ضروری ہیں، اللہ انہیں توفیق دے کہ تیرے ساتھ کیے ہوئے ایمان اور یقین کے وعدوں کو یہ پورا کرے۔ وَانصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اے پروردگار اپنے دشمن جو تیرے دشمن ہیں اور اللہ جو ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں ان پہ ہمیں غلبہ نصیب فرما۔ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں جن کا اضافہ کیا گیا ہے، وَارْفَعْ عَنْهُمْ هَٰذَا الْوَبَاءَ، اللہ اس وبا کو دنیا سے ٹال دے، دنیا سے ہٹا دے، والبلاء، اور اللہ یہ مصیبت جو اہل دنیا پر تیری مخلوق پہ آئی ہوئی ہے اللہ اس کو ہٹا دے، وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں عافیت دے، صحت دے دے، تندرستی دے دے، اور اے رب جن گناہوں کی وجہ سے یہ پکڑ آئی ہے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ الہ الحق سبحانک، اے وہ ذات جو یقیناً پروردگار عالم ہے اور یقیناً سچی ذات ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ ہم عیب والے لوگ ہیں، تیری مخلوق تو عیب سے پاک ہے۔ لا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ اللہ منصر عساکر المسلمین، اللہ مسلمانوں کے ان تمام لشکروں کی مدد فرما جو ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹرز بھی اس میں آتے ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں۔ قوم کے وہ لوگ جو اس معاملے میں متفکر ہیں وہ سب آتے ہیں۔ وَلْعَنْ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ، اور اللہ پھٹکار نازل فرما جو تیرے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، جو تیرے رسولوں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اے اللہ وہ تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں۔ وَيَتَعَدَّوْنَ حُدُودَكَ، اور اللہ جو حدیں تو نے مقرر کی ہیں ان کو توڑ کر دنیا پہ ظلم مچایا ہوا ہے انہوں نے۔ وَيَدْعُونَ مَعَكَ إِلَٰهًا آخر، اور اے اللہ تیرے علاوہ بہت سے بتوں کو وہ تیرا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہم خالف بین کلمتہم، اے پروردگار ان کے بیانات میں تضاد پیدا کر دے، اے اللہ ان کے جملوں میں ان کے جھوٹ کو ظاہر کر دے۔ وفرق جمعہم، اور اے پروردگار وہ جو مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وشتت شملہم، اے اللہ ان کی عزتوں کو ختم کر دے۔ وزلزل اقدامہم، اور اے اللہ ان ظالموں کے قدم اکھیڑ دے۔ وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ ہمارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دے۔ وَخُذْهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، اور اللہ یہ جتنے ظالم اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اے پروردگار ان کو پکڑ لے، ایسی شدید پکڑ اللہ جو جیسے تو غالب ہے اور جیسے پروردگار کائنات میں تیری حکمرانی ہے، اللہ ان ظالموں کا بیچ نہ چھوڑ اس کائنات میں۔ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اے پروردگار ان پہ ایسی آفتیں نازل فرما جو مجرموں کو تو سزا دیتا ہے، اللہ ان کو وہ سزا دے۔ کیوں ہم اس بات میں پڑھیں کیا اذانیں دینی ہے کہ نہیں دینی؟ ہم سیدھے سادھے طریقے پہ کیوں نہ آئیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مصیبتیں تکالیف آتی تھیں ہمارے نزدیک فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں بغیر تکبیر اور بغیر ہاتھ اٹھائے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اس قسم کے جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ائمہ کو کرنا چاہیے، مگر یہ یاد کون کرے؟ مسئلہ تو یہ ہے ہم نے کبھی پڑھا ہو اور ہم نے کبھی محنت کی ہو تو پھر پتہ چلے نا کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم اسے پڑھ دیتے ہیں پھر بغیر ترجمے کے، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما آتیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یعز من عادیت ولا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات وأصلح ذات بینہم وألف قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمت وثبتہم علی ملت رسولک وأوزعہم ان یشکروا نعمتک التی انعمت علیہم وَإِن يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدتَّهُمْ عَلَيْهِ وَانصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ وَارْفَعْ عَنْهُمْ هَٰذَا الْوَبَاءَ وَالْبَلَاءَ وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ إِلَٰهَ الْحَقِّ سُبْحَانَكَ لَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ انصُرْ عَسَاكِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْعَنِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ وَيَتَعَدَّوْنَ حُدُودَكَ وَيَدْعُونَ مَعَكَ إِلَٰهًا آخَرَ اللَّهُمَّ خَالِفْ كَلِمَتِهِمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَخُذْهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّوهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔